دساں دینے مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آج میں آپ کو ایک بہت ضروری بات سنانے جا رہا ہوں جو کہ اس میں ہر کوئی گرفتار پایا جا رہا ہے، ہر کوئی گرفتار ہے۔ وہ یہ ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا مل جائے، اچھے سے اچھی سبزی مل جائے۔ اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ جو ہم سبزی کھا رہے ہیں، جو گوشت ہے، یہ کہاں کا ہے، کس نے کاٹا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کہ سارے مسلمان ہیں، مگر جب اس بات کا خلاصہ ہے کہ یہ گوشت یا تو بریلی شریف سے آتا ہے یا پھر سنبل سے آتا ہے۔ سنبل میں 3 فیکٹریاں ہیں اور تینوں دیوبندیوں کی ہیں۔ بریلی شریف میں ایک فیکٹری ہے جو کہ وہابی کی ہے، اور پھر وہاں کام کرنے والے کس طرح کے لوگ زیادہ ہوں گے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ دیوبندی وہابی کو ایمان کی فکر نہیں رہتی۔ تو آپ حضرات خوب کھائیے، اچھا کھائیے، بڑھیا کھائیے، بہتر کھائیے، کھانے سے منع نہیں، مگر یہ بھی دیکھ لیجئے اگر کہیں کھائیں یا کہیں سے لیں کہ یہ مان لیجئے مثال کے طور سے آپ اپنا ہی گوشت لینے گئے تو قصائی سے، قریشی سے یہ بھی تو معلوم کر سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ آپ کا گوشت کہاں سے آتا ہے، کاٹنے والا کون ہے۔ دیکھیے، کاروبار کرنے والا کاروبار کو دیکھتا ہے، پیسے کو دیکھتا ہے، حلال حرام اسے اس دور میں نہیں معلوم، حرام حلال نہیں معلوم اس دور میں۔ اگر آپ کسی سے معلوم بھی کرنے لگیں گے تو لڑ جائے گا۔ بہرحال حقیقت بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو خلاصہ کر کے کہہ دوں کہ اس دور میں یہ جو فیکٹریوں کے گوشت آ رہے ہیں، پتہ نہیں مردہ کاٹ رہے ہیں کہ زندہ کاٹ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ کاروباری انسان 1-1 روپے کو دیکھتا ہے۔ تو 10-20 ہزار روپے کا جانور اگر اس نے مرا ہوا کاٹ دیا تو کیا ہوگا بتائیے۔ اور سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھا جانور، بہتر جانور کسی دیوبندی یا وہابی یا شیعہ یا قادیانی یا کسی بھی بد مذہب بدعقیدہ نے ذبح کر دیا، کاٹ دیا، تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ مفتیان کرام نے جو ہے ہمیں بار بار بتایا ہے، سمجھایا ہے، تو لہٰذا ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے، اس بات کو مان جانا چاہیے کہ چٹنی سے کھا لو یار، مرچوں سے کھا لو، نمک سے کھا لو، پیاز سے کھا لو، مگر حرام گوشت سے مت کھاؤ۔ اور ایک بات اور میں اس میں کلیئر کر دوں آپ کو، ہوتا یہ ہے کہ کسی سنی صحیح العقیدہ نے ذبح کیا، ٹھیک ہے، اچھا ہے، حلال ہے، مگر وہ خود گھر نہیں جا رہا ہے، کسی کو بھیج رہا ہے کہ لو ہمارے گھر دے دینا۔ اب یہاں بھیجنے کے لیے نہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس کو دے رہا ہوں، مسلم ہے یا غیر مسلم، دیوبندی ہے یا وہابی، میں کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں، یہ مسئلے کی بات ہے۔ اگر آپ نے حلال گوشت لیا، کسی بد مذہب وہابی دیوبندی کسی مرتد کو دے دیا جو گستاخان رسولوں کے ساتھ رہتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، تو پھر بھی
اس گوشت کے کھانے میں آپ کو جو ہے دقت محسوس ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایسے شخص کو دے دیا جس کا ایمان ہی برقرار نہیں. اگر آپ گستاخ رسول کو برا کہہ دو تو جس کو برا کہا جا رہا ہے اس سے زیادہ اس کو برا لگتا ہے. بہرحال مفتیان کرام نے صاف صاف بتایا ہے کہ کسی بد مذہب وہابی دیوبندی کسی بھی فرقے کا ہو، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. لہٰذا ہم جو اپنے خون پسینے کی کمائی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس میں چاہیے کہ ہمیں حلال غذا استعمال کرنی چاہیے، حلال رزق جو ہے کھانا چاہیے. بھلے ہی آپ چٹنی سے کھا لیں، نمک مرچ جو پہلے لوگ مطلب استعمال کیا کرتے تھے، حرام و حلال کو دیکھا کرتے تھے، سمجھے؟ خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا اس دور میں بہت مشکل ہے. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے. ایک اور بات کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا آسان ہوگا. تو یہ وہی دور چل رہے ہیں، آج منہ دیکھے کی چل رہی ہے. اگر کوئی امیر ہے، چاہے وہ غلط بھی بات ہے اس کی، تو کہہ رہے ہیں ہاں ہاں بس تم ہی صحیح ہو، اور کوئی غریب ہے بیچارہ تو اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور اسی کو کہہ رہے ہیں، اسی کو ڈانٹ رہے ہیں، ارے یار تیری غلطی ہے. ارے یار انصاف سے کام لو. کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ ارے جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرتے نہیں ہو، بندوں سے ڈرتے ہو. یار اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، سمجھے؟ لوگوں سے ڈرتے ہو. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے، چاہے بھلے ہی اس کے گلے پہ چھری کیوں نہ چل جائے. تو یاد رکھو، منہ دیکھے کی باتیں مت کرو. ہر کسی کو مرنا ہے، کتنے دن یہاں زندہ رہنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی، اس سے زیادہ تو نہیں جیو گے نا یہاں. مگر آنے والی جو زندگی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر ایمان کے ساتھ گئے، ایمان کے ساتھ مرے، ایمان والوں کے ساتھ مرے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. ایک بار جنت میں چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے. اور اگر یہاں سے کفر کے ساتھ مرے، کافروں سے محبت کرتے ہوئے مرے، تو پھر ٹھکانہ آخرت میں جو ہے وہ جہنم ہوگا، سمجھے؟ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہنا پڑے گا. تو مسلمانوں فیصلہ کرو، آپ فیصلہ کرو، منہ دیکھی کی باتیں مت کرو. اور ایک دن مرنا ہے، اور سب کو مرنا ہے. کوئی یہاں زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، سمجھے؟ تو اپنی آخرت کی تیاری کرو، حلال حرام میں بھی تمیز کرو. جو یہ گوشت کھا رہے ہو آپ، کوئی پتہ نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور بغیر کسی تحقیق کے کھائے جا رہے ہو، کھائے جا رہے ہو، کھائے جا رہے ہو، کھائے جا رہے ہو. یار ارے اپنے گھر کوئی اچھی سبزی بنوا لو، گوشت نہ کھاؤ، دوسری کوئی چیز اچھی لاگت لگا کے کھا لو. یا اگر گوشت ہی کھانا ہے تو اپنے ہاتھ سے جو ہے ذبیحہ کرو کوئی بھی چیز. اور اپنے ہی دیکھیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ حلال چیز یعنی مان لو جانور ہے، ذبح کیا، ذبح کرنے سے اور مومن کے منہ میں لقمہ جانے تک مومن کی نگرانی میں رہنا چاہیے. یہ ہے مسئلہ. آپ کہو گے یار اتنی کون گہرائی کرے گا؟ تو لوگوں نے، مسلمانوں نے کی ہے، اتنی پاکیزی اور تقوی گزاری کی ہے. بہرحال شاید بہت لوگوں کو باتیں جو ہیں وہ گرہ گزریں گی، سخت گزریں گی،
اور شاید کچھ لان تان بھی کر دیں اور کچھ تعریف بھی کریں کہ ہاں بات تو صحیح ہے، بات تو حق ہے۔ تو یہ وہ دور چل رہا ہے، لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، جیسا مل رہا ہے کھا رہے ہیں۔ ارے بہت سارے لوگ تو خود حرام کر کے کما رہے ہیں، سمجھے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو۔ قیامت قریب ہے۔ خیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ قرب قیامت برائیاں عام ہو جائیں گی، تو یہ وہی دور چل رہا ہے، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ اور اس والے معاملے میں، گوشت والے معاملے میں سبھی گرفتار ہیں، سب، اس میں علماء بھی گرفتار ہیں۔ اگر کسی عالم کو برا لگے تو لگے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی کے منہ دیکھے کی بات نہیں کرتا، میں منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہوں۔ میں اپنے علماء کو کہوں گا کہ ہمارے جو سنی عالم ہیں، کم سے کم تم تو ہوش میں آؤ اور دوسرے لوگوں کو سمجھاؤ، تبھی تو عوام کو سمجھ آئے گا۔ اسٹیج پہ بہت ساری باتیں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بھی بتایا کرو۔ جب بڑے بڑے مفتیان کرام اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، پھر کیوں منع نہیں کرتے؟ اچھے سے اچھا کھانا مل جائے۔ آخرت کی فکر کرو یار، آخرت کی فکر کرو۔ میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ کون مجھے کیا کہے گا، جو حق بات تھی وہ میں نے آپ کو کہہ دی۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اس بات سے باز آتے ہیں کہ نہیں، آپ اس سے رکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ گوشت کھائیں تو تحقیق کر کے کھائیں، حلال و حرام کا معلوم کر کے کھائیں، اندھا دھند نہ خریدے جائیں، پھر اسی پر فاتحہ کراتے ہو، سب کچھ کراتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا مطلب ہوتا ہے نیاز میں اور فاتحہ میں، اور نہ جانے کہاں کہاں جو ہے یہ خرید کے آپ۔ خیر، کیا کہوں کیا نہیں کہوں، دنیا بڑی سمجھدار ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہوشیار ہے دنیا، خود ہی سمجھدار ہے۔ تو سمجھانے والا زہر سے زیادہ خطرناک لگتا ہے، نیم سے زیادہ کڑوا لگتا ہے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں، آپ تو کر لو۔